بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعجب یہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں اللہ اپنے نبی کے واسطے ہمیں عطا کر دے، ہم وسیلہ نبی کا ڈالتے ہیں، کسی نیک ہستی کا ڈالتے ہیں، ہماری ساری زندگی کی ایک ایک چیز اس ہستی پر قربان ہو جائے۔ اس ہستی نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ میرا وسیلہ ڈالو، اس ہستی نے سکھایا یہ ہے، خود بھی مانگا ہے تو اللہ کا نام لے کے مانگا ہے، اس کی ذات کا وسیلہ دیا، اس کی صفات کا وسیلہ دیا ہے۔ نیک شخص کی دعا کا وسیلہ جائز ہے، آپ نیک عمل کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ میں نے یہ نیکی کی تیری رضا کے لیے کی، اللہ اس نیکی کو قبول کر دے، مجھے یہ عطا کر دے۔ اللہ یہ فلاں شخص بڑا نیک ہے، میں اس سے دعا کروا رہا ہوں، اس نیک شخص کی دعا جو ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، یہ وسیلہ بن سکتا ہے۔ لیکن کسی نبی اور کسی ولی اور کسی بھی اللہ کے پیارے بندے کا وسیلہ جائز نہیں۔ خود اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دے دیا، ہمیں کیا حکم دیا؟ تم میرے لیے مانگو، آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ میرے صحابہ، جب تم اذان سنو پھر درود پڑھا کرو، اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ جو ہستی ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تم میرے لیے اللہ ذوالجلال سے مطالبہ کرو، تو اس کی بات ماننی چاہیے نا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ آج امت ان مسائل سے ویسے دور ہوگی، اور سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے، قیامت کے نزدیک بدعت اس طرح پھیل جائے گی، لوگ فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ صحیح الجامع کی روایت، لوگ فجر کی 2 رکعتیں جو فرض ہیں، بس اس نیکی کے نام سے، نیکی ہے نا، تو 2 کی بجائے کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 4 رکعتیں پڑھیں۔ اور آج یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہر لوگ کہتے ہیں نیکی ہے نا، نیکی وہ ہے جس کا قرآن میں تذکرہ آ گیا، اور نیکی وہ ہے جس کا حدیث میں تذکرہ آ گیا۔